پہاڑ اور گلہری۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک پہاڑ کے قریب جنگل میں بہت سی گلہریاں رہتی تھیں۔ یہ گلہریاں بہت شرارتی تھیں اور سارا دن کھیل کود میں گزارتی تھیں۔ روزانہ جنگل کی سیر کرنے کے ساتھ ساتھ قریبی پہاڑ پر جانا بھی گلہریوں کے معمول کا حصہ تھا۔ وہاں پہنچ کر گلہریاں پہاڑ پر چڑھ جاتیں اور اچھل کود کر کے بہت خوش ہوتیں، جبکہ پہاڑ انہیں دیکھ کر دل ہی دل میں ان سے حسد کرنے لگا تھا۔ ایک دن گلہریاں خوش گپیوں میں مشغول تھیں کہ پہاڑ غصیلے لہجے میں بولا، تم سب روزانہ یہاں آ کر اپنی اچھل کود سے مجھے تنگ کرتی ہو، مجھے تمہارا یہاں آنا بالکل پسند نہیں ہے۔ در حقیقت پہاڑ سے ان کی خوشی برداشت نہیں ہو رہی تھی اور وہ انہیں حسد بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ان گلہریوں میں سے ایک گلہری جو کہ عمر میں بڑی اور سمجھدار تھی، اس نے آگے بڑھ کر پہاڑ سے پوچھا، اچھے پہاڑ، تم ہمیں برا بھلا کیوں کہہ رہے ہو؟ ہم نے تو تمہیں کچھ بھی نہیں کہا، میری بات مانو، تم بھی ہمارے ساتھ لطف اندوز ہوا کرو۔ گلہری کی بات سن کر پہاڑ اداس ہو گیا۔ گلہری نے افسردگی کی وجہ پوچھی تو پہاڑ بولا، میں تمہاری طرح اپنی جگہ تبدیل نہیں کر سکتا اور نہ ہی اچھل کود کر سکتا ہوں۔ میری جسامت اتنی بڑی ہے کہ میں تو اپنی مرضی سے جگہ بھی نہیں بدل سکتا۔ تم سب روز یہاں آ کر میری اداسی میں اضافے کا باعث بنتی ہو۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں تم سب کی طرح کھیل سے لطف اندوز ہوں، لیکن اپنے وزنی جسم کی وجہ سے میں ایسا نہیں کر سکتا۔ پہاڑ کی بات سن کر گلہری نے نہایت سمجھداری سے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، پہاڑ بھیا، تم کیوں اداس ہوتے ہو؟ تمہیں تو اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر بجا لانا چاہیے، کیونکہ تمہاری بڑی جسامت کی وجہ سے باقی مخلوق کو بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اپنی بڑی جسامت کی وجہ سے تم آسمان پر تیرنے والے بادلوں اور ہواؤں کا رخ بدل سکتے ہو اور طوفان، باد و باران کی تیز رفتاری میں کمی کا باعث بنتے ہو، اس لیے تم بھی ہماری طرح خوش رہا کرو۔ گلہری کی بات سن کر پہاڑ اپنے سخت رویے پر بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے آئندہ حسد کرنے سے توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے بے مقصد نہیں بنایا تھا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بنائی ہے۔ خزانے کی تلاش۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک کسان کے 7 بیٹے تھے۔ ساتوں بھائی محنت سے جی چراتے تھے اور سارا دن ادھر ادھر پھر کر وقت ضائع کرتے تھے۔ کسان اپنے بیٹوں کو اکثر کام کرنے کے لیے کہتا اور انہیں سمجھاتا کہ اب تم بڑے ہو گئے ہو، تمہیں چاہیے کہ میرا ساتھ دو، لیکن ان پر باپ کی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ کسان اب بوڑھا ہو چکا تھا، اس کی صحت بھی خراب رہنے لگی تھی، وہ کھیتوں میں پہلے کی طرح محنت کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اسی وجہ سے اس مرتبہ پیداوار کچھ اچھی نہیں ہوئی تھی۔ کسان نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان سے کہا، میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، میری صحت بھی ٹھیک نہیں ہے اور شاید اب میں زیادہ عرصہ زندہ بھی نہ رہوں۔ میں تمہیں آج ایک راز کی بات بتانا چاہتا ہوں، تم سب غور سے سنو اور خبردار اس بات کا گاؤں میں سے کسی کو پتہ نہ لگے۔ کسان کی بات سن کر اس کے بیٹے اپنے باپ کے بالکل قریب ہو گئے اور بولے، ابا جان، ہمیں جلدی بتاؤ۔ کسان نے کہا، بہت عرصہ پہلے مجھے ایک جگہ سے خزانہ ملا تھا جسے پا کر میں بہت خوش ہوا تھا، لیکن مجھے اس وقت اس کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے میں نے کھیت میں گڑھا کھود کر خزانہ دبا دیا تھا تاکہ جب تم لوگ بڑے ہو جاؤ تو تمہیں دے دوں گا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ میری یادداشت کمزور ہوتی گئی اور اب میں بالکل بھول چکا ہوں کہ وہ خزانہ کھیت میں کس جگہ دفن ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے ہر کوئی ایک ایک کھیت کی کھدائی کرے، اس طرح یقیناً خزانہ مل جائے گا۔ کسان کی زبانی خزانے کا راز سن کر بیٹے بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم بہت جلدی خزانہ ڈھونڈ لیں گے۔ دوسرے ہی دن کسان کے سب بیٹے صبح سویرے کھیتوں میں جا پہنچے اور خوب زور و شور سے کھدائی کرنے لگے۔ سارا دن کھدائی کرنے کے باوجود ان کو کھیتوں میں خزانے کا سراغ نہ مل سکا۔ شام کو گھر جا کر انہوں نے کسان کو بتایا کہ سارے کھیتوں کی کھدائی کرنے کے باوجود بھی ہمیں خزانہ کہیں سے نہیں ملا۔ بیٹوں کی بات سن کر کسان مسکرا دیا اور کہنے لگا،
میرے بچوں، میں تو پہلے ہی جانتا تھا کہ کھیتوں میں کوئی خزانہ دفن نہیں ہے۔ باپ کی بات سن کر بیٹے مایوس تو ہوئے، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کسان سے کوئی سوال کرتے، کسان نے خود ہی ان سے کہا، تم لوگ کھیتی باڑی کے کاموں میں بالکل بھی دلچسپی نہیں لیتے تھے، اسی وجہ سے میں نے تمہیں خزانے کا بتا کر کھیتوں کی کھدائی کروائی ہے۔ کل سب مل کر ان کھیتوں میں بیج ڈالیں گے، اور پھر تم دیکھنا کہ وقت آنے پر فصل کتنی اچھی ہوتی ہے، اور وہی تمہارا خزانہ ہوگا۔ دوسرے دن کسان نے کھیتوں میں بیج ڈال دیے۔ کھدائی اچھی طرح ہونے کی وجہ سے مٹی خوب نرم ہو چکی تھی، جو کہ فصل کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد جب فصل تیار ہو گئی تو کسان نے اپنے بیٹوں سے کہا، دیکھو میرے بچوں، اس مرتبہ تمہاری محنت کی وجہ سے ہماری فصل کتنی اچھی ہوئی ہے۔ اب تم ہی بتاؤ، کیا اس خزانے کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ کسان کے بیٹے اپنے باپ کا مطلب سمجھ چکے تھے۔ انہوں نے عہد کیا کہ آئندہ زندگی میں کبھی بھی محنت سے جی نہیں چرائیں گے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ محنت سے کبھی بھی جی نہیں چرانا چاہیے، کیونکہ محنت ضرور رنگ لے آتی ہے۔ اور بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی، اور آپ اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کریں گے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اس سے آپ کو میری نئی کہانیوں کا بھی پتہ چلتا رہے گا۔ اور اب میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔